حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے عرض کیا جا چکا کہ اس میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب الاربعین کی احادیث طیبہ ذکر کی جا رہی ہیں کہ جو دین اسلام کی بنیادی باتوں پر مشتمل ہیں۔ اپنے پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کی تفصیل بیان کی، اور اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام کی حدیث کہ جس میں انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو اس کے جوابات دیے تھے، ان کو سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ 3 سوال کہ اسلام کے بارے میں پوچھا، پھر اس کے بعد ایمان کے بارے میں پوچھا، پھر احسان کے بارے میں پوچھا، یعنی نیکی کے بارے میں پوچھا۔ تینوں کے جوابات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ چوتھا سوال آج کے سلسلے کے اندر سنیں گے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چوتھا سوال کیا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ 3 مرتبہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا، اور آپ علیہ السلام سر جھکائے تشریف فرما رہے، آپ نے اس کا جواب نہیں ارشاد فرمایا۔ پہلے 3 سوالات کے جوابات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اور پھر اس کے بعد چوتھے سوال کا جواب آپ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ تیسری مرتبہ جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے سر مبارک کو اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یعنی جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جبریل امین علیہ السلام سوال کرنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوال کے جواب دینے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا، جو جواب دے رہا ہے، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہاں کچھ باتیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1 بات یہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو ایسا ہرگز نہیں۔ حضور علیہ السلام کو قیامت کا کامل علم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم عطا فرمایا تھا کہ قیامت کب آنی ہے۔ آپ علیہ السلام کی کئی احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جس میں آپ نے قیامت کے بارے میں تقریباً باتوں کو بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا باتیں ہونی ہیں، قیامت کس دن آنی ہے، کون سے مہینے کے اندر آنی ہے۔ ان تمام باتوں کو حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر بیان فرمایا۔ پھر ایک حدیث پاک جو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے از ابتدا یعنی جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر معاملات کو بیان کرنا شروع کیا۔ بیان کرتے رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت آیا، آپ علیہ السلام نے نماز ادا کی، پھر دوبارہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے واقعات کو بیان کرنا شروع کیا۔ پھر نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو بیان کرنا شروع کیا، اور اتنا بیان کیا کہ یہاں تک فرمایا کہ حتی دخل اہل الجنت و اہل النار النار، یعنی اہل جنت کے اندر داخل ہو گئے، اپنی منزلوں کے اندر داخل ہو گئے، اور اہل نار جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل ہو گئے، اپنی منزلوں پر پہنچ گئے۔ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں صحابہ کہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔
پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسے معاملات پیش آتے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ویسا ہی وہ معاملہ پیش آتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا ہے. جیسا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی شخص سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، پھر ہم اس کی شکل بھول جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں ملتا ہے تو یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے. تو ایسا ہی معاملہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا، اور پھر اس کے بعد جو بھول گیا اس کے سامنے جب وہ معاملہ پیش آتا تو اسے یاد آ جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ احمد القسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تمام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ نے ایک مختصر وقت کے اندر ابتدائی کائنات سے انتہا تک کی ساری باتوں کو بیان فرما دیا. تو اس حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی کائنات سے بیان کرنا شروع کیا، قیامت کا بھی بیان کیا، قیامت کے معاملات کو بھی بیان کیا، اور اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ جنت میں کون داخل ہو رہا ہے اور جہنم کے اندر کون داخل ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ احادیث طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں کہ جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم موجود تھا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے تفسیر کتاب الدولۃ المکیہ کے نام سے لکھی ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لے کر گئے تو وہاں پر آپ سے اس بات کا سوال کیا گیا، یعنی آپ پر ایک اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو برابر قرار دیتے ہیں. تو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اس بات کا جواب دیا کہ یہ بالکل تہمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کسی طرح نسبت دے ہی نہیں سکتے، ملا ہی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، اس کا علم جو ہے وہ ازلی ہے، اس کا علم جو ہے لا متناہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم متناہی ہے. ان کے درمیان کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. علوم خمسہ آیا اس کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں تھا، اس حوالے سے امام اہل سنت سے جب سوال ہوا مکہ مکرمہ کے اندر تو آپ نے ایک مستقل کتاب الدولۃ المکیہ کے نام سے لکھی، اور پھر اس کے اوپر کئی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی جس میں انتہائی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمایا، اور علماء کی تصریحات سے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے کر گئے تو ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا تھا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیک وقت سارا کا سارا علم دے دیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تفسیری علم جو دیا گیا ہر چیز کا وہ آہستہ آہستہ دیا گیا، یعنی وقتاً فوقتاً دیا گیا. یہ نہیں کہ ایک ساتھ سارا کا سارا دے دیا گیا. آپ کے علم کی تکمیل جب آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے تو اس وقت مکمل ہوئی کہ اب ساری چیزوں کا علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا گیا تھا. تو یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا کا سارا علم ایک ساتھ دیا گیا، بلکہ بتدریج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم دیا گیا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سوال کرنا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو جبریل امین نے سوال کیا، یہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عاجز کرنے کے لیے تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عاجز آ جائیں، اس کا جواب نہیں دے سکیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں اس لیے حاضر ہوئے ہی نہیں تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عاجز کریں، بلکہ آپ تو وہ سوالات کر رہے تھے کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دینا ہے. اسی طرح قیامت کے بارے میں جب آپ سے سوال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عاجز کرنا نہیں تھا، آپ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم ہے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. اب رہا یہ کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیوں کیا، تو بات یہ ہے کہ قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں عمومی طور پر ہر ایک کو تجسس رہتا ہے. آج کے زمانے میں بھی یہ معاملہ ہے کہ ہر ایک کو یہ تجسس ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی وہ دن کب آئے گا. اس کے بارے میں لوگ سوچتے تو ہیں، اگرچہ تیاری نہیں کرتے، تجسس بھی کرتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں. تیاری نہیں کرتے یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس طرح کے سوالات بہت زیادہ ہوتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے علم کو مخفی رکھتا ہے. یعنی اس نے اس قیامت کے علم کو مخفی رکھا ہوا ہے کیونکہ قیامت جو ہے اچانک آئے گی. قرآن پاک میں فرمایا کہ بغتتاً، اچانک آئے گی قیامت. تو اس لیے قیامت کا علم جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا، ہر ایک کو اس کے بارے میں
نہیں بتایا جا سکتا، قیامت کا علم چھپا کے رکھا گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حوالے سے سوالات بہت زیادہ کیے جاتے تھے، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دین سکھانے کے لیے آئے تھے، دین کے بارے میں بتانے کے لیے آئے تھے، تو یہ سوال اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دی جائے کہ اس کا جواب لوگوں کو نہیں دیا جائے گا کہ قیامت کب آئے گی، اس لیے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلے سوالات کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے، اگلا سوال کر کے یہ بتا دیا کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہ دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تو تمہیں دین معلوم کرنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کے بارے میں پوچھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام کے بارے میں پوچھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نیکی کے بارے میں پوچھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کے بارے میں پوچھو۔ تو بعینہ قیامت کب آئے گی، کس سن میں آئے گی کہ جس سے بالکل واضح ہو جائے، ایسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ آپ نے دن بیان فرمایا، مہینہ بیان فرمایا، اگر سال بھی آپ بیان فرما دیتے تو پھر متعین ہو جاتا کہ قیامت کب آنی ہے، اور اس بات کو واضح لوگوں کے سامنے نہیں کرنا تھا، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب لوگوں کو نہیں دیے۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کرنے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ لوگ اس سوال سے باز آ جائیں، لوگ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہ کریں۔ پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یا پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس بات کا بیان فرمایا کہ میں قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ فاخبرنی عن اماراتها، کہ آپ مجھے ان کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس حدیث پاک میں بنیادی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نشانیاں بیان کی ہیں، ورنہ قیامت کی نشانیاں یہ تین طرح کی ہیں، اور وہ بہت تفصیل کے ساتھ علماء نے اس موضوع کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ اشراط الساعہ کے نام سے علامہ برزنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، جس کا ترجمہ علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے اردو کے اندر قیامت کی نشانیوں کے نام سے۔ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس موضوع پر قیامت کی نشانیوں کے نام سے کتاب ہے۔ صاحب بحر شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بحر شریعت کی ابتداء کے اندر بھی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو قیامت کی بنیادی اعتبار سے تین طرح کی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی جو پہلی نشانیاں کہلاتی ہیں وہ علامات صغرا یا علامات ابتدائیہ کہلاتی ہیں، یعنی وہ علامات کے جو بالکل ابتدائی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہونا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا ہے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ امت آخری امت ہے، اب یہ قیامت تک ہی چلے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت یعنی میری بعثت اور قیامت یوں ہیں، یعنی بالکل آپس میں قریب قریب ہیں کہ میں آیا اب اس کے بعد قیامت ہی آنی ہے، اب کوئی دوسرا نبی نہیں آنا۔ تو یہ علامت صغرا یا علامت ابتدائیہ کہلاتی ہیں کہ جس میں پہلی پہلی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوئیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر دوسری نشانیاں جو کہلاتی ہیں وہ علامات وسطیٰ کہلاتی ہیں، یعنی درمیانی علامتیں، جیسے اس حوالے سے بہت ساری احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ مال کی کثرت ہو جائے گی اور بچے جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی، مرد جو ہے وہ ماں باپ کو چھوڑ کے عورت کے پیچھے چلے گا۔ یہ نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں یہ علامات وسطیٰ کہلاتی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ علامات وسطیٰ کا دور ہے، یعنی یہاں اس دور کے اندر علامات وسطیٰ یہ ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آتی ہیں علامات کبریٰ، بڑی بڑی علامتیں، یہ جیسے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لے کر آنا ہے، دجال کا آنا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ہے، زمین میں سے دابہ نکلے گا یعنی چوپایا نکلے گا جو لوگوں کے پر مہر لگائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ زلزلوں کا آنا ہے، 3 بڑے زلزلے آئیں گے، دھواں نکلے گا۔ یہ مختلف قسم کی بڑی نشانیاں ہیں کہ جو قیامت کے بالکل قریب میں جا کر ظاہر ہوں گی۔ تو اس طرح بہت ساری نشانیاں احادیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی اعتبار سے 2 نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن قیامت کی یہ نشانیاں صرف 2 ہی نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہ بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، اور کتابوں کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا کہ ان کتابوں کے اندر ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں۔ البتہ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ صرف بتائی گئی ہیں، ان کا وقت نہیں بتایا گیا کہ بعین ہی کس وقت ہوں گی، اس لیے بعض لوگ جو تجسس کے اندر پڑھتے ہیں اور اپنے طور پر اس کے حوالے سے ایسے قیاس لگاتے ہیں کہ اس کو یقینی سمجھتے ہیں۔ اب جو نشانی بیان کی گئی ہے، جیسے مثال کے طور پہ دجال کا آنا، اب بہت سے لوگ جو ہے وہ اس میں
اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دجال جو ہے یہ آج کل کا نظام یہ دجال کہلاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دجال کے آنے کا کہا تھا وہ یہی دجال ہے، یعنی نظام جو ہمارے سامنے موجود ہے، معیشت کا نظام ہے یا دنیا کسی بھی طرح کا نظام ہے کہ جس کے اندر بس لوگوں کی اجارہ داری ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں، جو امراء ہیں، انہوں نے غریبوں کو دبایا ہوا ہے، مظلوموں کو دبایا ہوا ہے، اس طرح کے نظام کو وہ دجال سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں۔ اپنے طور پر اس طرح کی جو ہے وہ تفسیریں کر لینا، اپنے طور پر اس کی تشریحات کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ احادیث طیبہ پر مکمل غور و فکر کیا جاتا ہے۔ علماء جو قدیم گزرے ہیں، جن کی زندگی ان کاموں کے اندر گزری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی خدمت کریں، انہوں نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ دجال کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو کسی موقع پر اس کی تفصیل بھی ہم ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو نشانیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ حق اور سچ ہیں، ان کو اپنے وقت پر ہونا ہے۔ اب کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، جب یہ ظاہر ہوں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے معاملہ بالکل واضح ہو کر آ جائے گا۔ ہمارا اصل کام ہے کہ ہم تیاری کریں، ان تمام باتوں کو حق مانیں، اور ہم تیاری کریں اپنی آخرت کے لیے۔ جس چیز کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ ہماری تیاریاں اصل میں ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما اعدت لها، کہ تو نے اس کے لیے تیار کیا کر رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ تو نماز وغیرہ نہیں پڑھتا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث پاک کے اندر محبت والی باتیں بہت ساری ہیں۔ بنیادی اعتبار سے جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما اعدت لها، کہ آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم تیاری کرو قیامت کی، قیامت نے جب آنا ہے آ جائے گا۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ کار تھا کہ وہ آخرت کی تیاری کے اندر مصروف رہا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہمارا انداز بالکل تبدیل ہے کہ احادیث طیبہ آتی ہیں تو ہم اس کے دیگر پہلوؤں کی طرف نظر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر یہ بات ہے تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ بصالح مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس حوالے سے بڑی پیاری بات ختم بخاری کے اندر ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدھی رات کے وقت خصوصی تجلیات فرماتا ہے آسمان دنیا پر۔ اب اس حدیث پاک کا جو مقصد تھا عبارت النص ہے، کیوں یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ آدھی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ اس کی میں مغفرت کروں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے۔ اب اصل چیز تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کو سمجھتے ہوئے آدھی رات کو اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن بعض لوگ جو ہے اس کے دوسرے پہلوؤں کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی اس کی سند پر بحث کریں گے تو کبھی اس کے حوالے سے مختلف پہلو لے کر آئیں گے کہ تجلی کا مطلب کیا ہے، آدھی رات کا مطلب کیا ہے، اور آخر رات تک رہتا ہے یا ابتدائی رات میں رہتا ہے۔ اس طرح کی ابحاث شروع ہو جاتی ہیں، ایک الگ بحث ہے۔ علم کے اعتبار سے اس کے فوائد ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آدھی رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس سے مغفرت طلب کریں، اس سے دعائیں کریں، یہ مقصد ہے۔ تو اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر نشانیاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کریں، اس سے ڈریں، اور قیامت کی تیاری کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے۔ باقی علمی ابحاث اپنی جگہ پر ہیں، اس کی گفتگو اپنی جگہ پر ہے، علماء نے جس انداز میں گفتگو کی ہے کرنی چاہیے جو اس کا اہل ہے، لیکن اصل مقصد کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ ان ترد الامۃ ربتہا، یعنی تو دیکھے گا کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی، باندی اپنے مالک کو پیدا کرے گی۔ اب باندی جو ہے یعنی پچھلے زمانے کے اندر یہ کنیزیں ہوا کرتی تھیں، باندیاں ہوا کرتی تھیں، یعنی غلام ہوتے تھے
کہ جو جنگ کے دوران قید ہو جاتے تھے تو پھر اس کے بعد ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اس کی مختلف صورتیں ہوا کرتی تھی. اب آج کے دور کے اندر یہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام اس چیزوں کی نفی کرتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ یہ غلامی کے دور ختم ہو، اسی لیے جگہ بجگہ احادیث طیبہ کے اندر غلام آزاد کرنے کی فضیلت آئی کہ غلام آزاد کرنے پر اللہ تبارک و تعالی بندے کے ہر عضو کو اس غلام کے عضو کے بدلے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. سر کے بدلے سر کو آزاد کر دیا، ہاتھ کے بدلے ہاتھ کو آزاد کر دیا. فضیلت احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں. اسی طرح مختلف کفاروں کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم ہوا کہ اس کفارے کے اندر غلام کو آزاد کر دیں، اس کفارے کے اندر غلام کو آزاد کر دیں. یہ تمام اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آزادی کی طرف آئیں، غلامی کا دور ختم ہو. اور الحمدللہ اسلام کی اس سعی کی وجہ سے غلامی کا دور ختم ہوا. تو پہلے زمانے کے اندر چونکہ باندیاں ہوا کرتی تھیں اور وہ ان کے ذریعے اولاد بھی ہوا کرتی تھی، تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی. اب مالک کو جنے گی اس کا مطلب کیا ہے؟ مختلف علماء نے تفسیریں کی ہیں، یہاں دو عرض کرتا ہوں. پہلی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ جب اسلام کی فتوحات بڑھتی چلی گئیں اور مختلف جگہوں سے جو باندیاں تھیں، کنیزیں تھیں، وہ حاصل ہوئیں. اب جو بادشاہ کی اولاد ہوئی تو چونکہ وہ بھی بادشاہ بنی، اور وہ جو باندی تھی وہ اگرچہ کہ بادشاہ کی کنیز تھی اور اس شہزادے کی ماں تھی، لیکن گویا کہ اس کی مملکت کے اندر موجود تھی. یعنی شہزادے کو جنا اس نے، جننے کے بعد جب شہزادہ جو ہے بادشاہ بنا تو وہ باندی کے جس نے اس کو جنا تھا جو حقیقتاً اس کی ماں ہے، لیکن چونکہ اس کی مملکت کے اندر موجود تھی، اس کی بادشاہت کے اندر موجود تھی، تو گویا کہ یہ اس نے باندی نے اپنے ہی مالک کو، اپنے ہی آقا کو جنا، کہ اس نے جنا بیٹے کو لیکن بیٹا اس کا مالک بن گیا. اور علماء نے دوسری تفسیر یہاں پر اس کی یہ بیان کی ہے کہ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ بیٹا جو ہے، یہ بیٹا یا اولاد، یہ اپنی ماں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا کہ ایک بادشاہ، ایک مالک اپنی باندی کے ساتھ سلوک کرتا ہے. یعنی چونکہ عام طور پر کنیزوں کو، باندیوں کو یہ وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا کہ جو ایک اعلیٰ عورت کو حاصل ہوتا ہے، ان کے ساتھ سلوک عمومی طور پر اچھا نہیں ہوتا. تو اسی طرح یہ معاملہ قیامت کے قریب پیش آئے گا کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ وہی سلوک کرے گا کہ جیسا ایک مالک اپنی باندی کے ساتھ، اپنی کنیز کے ساتھ کرتا ہے. اور حقیقتاً یہ دونوں کی دونوں جو تفسیریں ہیں یہ واقع ہو چکی ہیں. پہلی تفسیر پچھلے زمانے کے اندر واقع ہو چکی ہے، اور اب یہ معاملہ پہلے بھی ہوتا اور اب تو بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ جس طرح ایک بیٹا اولاد جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ سلوک کرتی ہے، وہ ہمارے سامنے ظاہر و باہر ہے کہ کس طرح جو اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتی. تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ویسا ہی ہمارے سامنے واقع ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے زمانہ جاہلیت کو دیکھا ہوا تھا، یعنی وہ زمانہ دیکھا ہوا تھا کہ جس میں پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، وہ جب اسلام لے کر آئے صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اس شخص کے بارے میں تشدید فرمائی، سختی فرمائی کہ جو اپنے والدین کو گالی دے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان حیران رہ گئے کہ والدین کو گالی کون دے سکتا ہے، کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، گویا کہ ایسا ہو گیا کہ یہ اپنے والدین کو گالی دینے والا ہے. یہ حدیث پاک کا خلاصہ اور مفہوم ہے. اس سے واضح وہ ہمارے سامنے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہنوں کے اندر یہ تھا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دے سکتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور کے اندر ماں باپ کو گالیاں دینا یہ عام ہے اور لوگ اس کے اندر مسلسل مبتلا ہوتے ہی جا رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ارشاد فرمایا تھا کہ باندی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنے گی، تو وہی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ گویا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں کہ جو ایک مالک جو ہے وہ اپنی باندی کے ساتھ کیا کرتا ہے. دوسری نشانی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ تو دیکھے گا کہ جو حفات یعنی ننگے پاؤں ہیں، اور عورات یعنی جو برہنہ بدن ہے، جن کے جسم پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے، العالتا یعنی جو فقیر ہیں، جن کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں ہوتا، رعاء الشاء اور بکریوں کو چرانے والے چرواہے، یتطاولون فی البنیان بڑی بڑی عمارتوں کے اندر یہ فخر کریں گے، تکبر کریں گے. اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دوسری نشانی بیان فرمائی کہ تم دیکھو گے جو حفات ہیں یعنی ننگے پاؤں ہیں
عورات کو دیکھو گے جن کے جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، جو فقیر ہیں، اور جو بکریوں کو چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر فخر کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ یہ بیان فرمائیں کہ یہ افراد حقیر ہیں، بلکہ یہاں پر جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی طرح کے عمارت کے لائق نہیں ہوں گے، کسی منصب کے لائق نہیں ہوں گے، وہ افراد جو ہے وہ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر آ کے فخر کریں گے، یعنی جن کا منصب نہیں ہوگا، جن کا مقام نہیں ہوگا، وہ ایسے مقام پر آ جائیں گے، اور پھر جب ایسے افراد آئیں گے تو بڑی بڑی عمارتوں کے اندر آ کے فخر کریں گے، تکبر کریں گے، اور لوگوں کے معاملات سے وہ غافل رہیں گے۔ ایک حدیث پاک سے اس کی تفسیر اور ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بیان فرمائی کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، یعنی جب معاملہ، جب کوئی حکم کسی ایسے شخص کو دے دیے جائے کہ جو اس منصب کے لائق نہیں ہے، جو اس کا منصب نہیں ہے، تو فانتظر الساعہ، اب تم قیامت کا انتظار کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عرصے سے جو معاملات ہوتے ہیں، عمارات کے معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کو چلانے کے معاملات ہوتے ہیں، عمومی طور پر وہ ایسے افراد کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں کہ جو اس منصب کو چلانے کے اہل نہیں ہوتے، وہ منصب کسی طرح بھی ان کے لائق نہیں ہوتا۔ ایک تو اس اعتبار سے اہل نہیں ہوتے کہ ان کے اندر اس چیز کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، کہ بعض اوقات وہ منصب ایسے افراد کو دے دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے وہ منصب، یعنی وہ جو کام ان کا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی زندگی میں وہ کام کیا ہی نہیں ہوتا، کبھی اس چیز کا تجربہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے علاوہ اگر اس چیز کا تجربہ موجود ہے تو اہلیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ وہ کام کرتا بھی ہو۔ اب وہ کام کرنا آتا ہے لیکن وہ کام کرتا نہیں ہے، یا پھر کام کرتا ہے تو پھر اس میں رشوتیں لیتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں غیر اہلیت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا وَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، کہ جب معاملہ، جب کوئی منصب، جب کوئی کام کسی ایسے شخص کو دے دیا جائے کہ جو اس کے کرنے کا نہیں ہے، جو اس کے لائق نہیں ہے، جو وہ کر نہیں سکتا، وہ منصب اس کو دے دیا جائے، تو اب قیامت کا انتظار کرو۔ اور اسی بات کو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو گے کہ ایسے افراد کے جنہوں نے کبھی عمارت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، جن کو عمارت کرنا آتی بھی نہیں، یعنی جن کو حکومت کرنا آتی بھی نہیں، جن کو حکومت کے بارے میں کوئی معلومات بھی نہیں ہے کہ کیسے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کیسے حکومت چلائی جاتی ہے، یہ جب تم دیکھو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ اور یہ عرصے سے ظاہر ہوا کہ ایسے افراد آئے کہ جو ایسے حکومت کے معاملات سنبھالتے رہے کہ جو اس منصب کے بالکل لائق نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے افراد عطا فرمائے کہ جو ہمارے معاملات کو اچھی طریقے سے دیکھ سکیں۔ البتہ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ فقط اتنا کافی نہیں کہ حکمرانوں کو تان دیا جائے، حکمرانوں کو تان و تشنیع کی جائے اور اپنے آپ کو بھول جائیں، ایسا نہیں، بلکہ جس طرح حکمرانوں کا اچھا ہونا ضروری ہے ویسے ہی جو ہے عوام کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ اگر عوام بری رہے اور حکمرانوں کو تان و تشنیع کرتی رہے تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے کردار کو بھی اچھا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم اچھا کردار اپنائیں گے، اچھے ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اچھے حکمران بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ جب یہ نشانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دی تو اس کے بعد سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلبثت ملیا، میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر اس کے بعد مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا عمر، اے عمر، تم جانتے ہو اتدری من السائل، کہ یہ سائل کون تھے، یہ تم جانتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی نسبت اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف کی کہ اللہ جانتا ہے زیادہ بہتر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کام کی نسبت اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف کی جا سکتی ہے، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معاملہ تھا، جیسا ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے مجھے یہ عطا فرمایا، تو اس وقت ذہن کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی عطا فرمانے والا، اللہ کا فضل حقیقی، اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی عطا سے عطا فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ جبریل، کہ اے عمر یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔
یہ تمام کی تمام باتیں جو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے، یہ تمام کا تمام دین ہے۔ اسلام کے بارے میں سوال، اس کا جواب، ایمان کے بارے میں سوال، اس کے جواب، احسان کے بارے میں سوال، اس کے جواب، قیامت کے بارے میں سوال، اس کے جواب، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال، پھر اس کا جواب، یہ تمام کے تمام دین فرمایا۔ یعنی ان تمام باتوں کو مسلمان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو، اپنی نیکی کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور قیامت کے حوالے سے یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی، اس کی نشانیاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں وہ حق اور سچ ہیں۔ یہ تمام کے تمام چیزیں دین کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حدیث جبریل کی تشریح توضیح کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، جو تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے کے اندر تیسری حدیث مبارکہ جو اسلام کی بنیادی باتوں پر مشتمل ہے، مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، وہ کیا ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول